کولونلائزیشن آف گورنمنٹ لینڈز ایکٹ کے بارے میں بات کریں گے، یعنی کہ ایک ایسا قانون جس کے ذریعے سے جو گورنمنٹ کی اپنی ملکیتی زمینیں ہوتی ہیں عام پبلک جو ہے ان کو ٹیننسی کے طور پہ یا مالکانہ حقوق کے طور پہ حاصل کر سکتی ہے یا حاصل کرتی ہے۔ اس کو کولونلائزیشن آف گورنمنٹ لینڈز ایکٹ کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے، اس کے فیچرز کیا ہیں، اس سب کے بارے میں جو ہے وہ آج ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ورڈ جو استعمال ہوا ہوا جیسے میں نے اوپر کہا کہ وہ ہے کولونلائزیشن، یعنی کہ کالونی کیا ہے؟ ایسی گورنمنٹ لینڈ جو کہ گورنمنٹ کے پاس موجود ہو اور گورنمنٹ یہ نوٹیفیکیشن کر دے کہ اس لینڈ کے اوپر کولونلائزیشن آف گورنمنٹ لینڈز ایکٹ کا اطلاق ہوگا تو اس کو قانون کی زبان میں کالونی کہتے ہیں۔ اور ایسا شخص جو کہ گورنمنٹ کی لینڈ کو ایز اے ٹیننٹ جس کے پاس موجود ہے وہ ٹیننٹ کہلائے گا، یعنی کہ آپ لیز پہ کہہ لیں یا مزارہ کہہ لیں دوسرے لفظوں میں۔ اور اس میں کسی بھی ٹیننٹ کے جو سکسیسر ہیں یعنی اس کے جو قانونی وارثان ہیں یا اس کے باپ دادا ہیں وہ بھی اس ڈیفینیشن کے اندر شامل ہے، یعنی کہ کسی کے بڑوں نے اگر کوئی زمین گورنمنٹ سے ایز اے ٹیننٹ حاصل کی تھی تو ان کی ڈیتھ کے بعد وہ جو ٹیننسی کا رائٹس ہے وہ اس کے بچوں کے اوپر ڈیوالو ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر جو دوسرا عام قانون مزارعت ہے نا، پنجاب ٹیننسی ایکٹ، جو ایک پرائیویٹ شخص نے کسی دوسرے پرائیویٹ لوکل بندے کو زمین دی ہوتی ہے لیز کے ٹیننسی کے اوپر، وہ اس کے اوپر اپلائی نہیں کرتا۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ کی زمین ہوتی ہے یہ الاٹ کون کر سکتا ہے، تو اس کے لیے جو ادارہ ہے وہ بورڈ آف ریونیو ہے۔ بورڈ آف ریونیو پنجاب گورنمنٹ کی یا کسی بھی صوبائی محکمے گورنمنٹ کی مشاورت سے اور ان کی مرضی سے کسی بھی کالونی کے بارے میں اسٹیٹمنٹ آف کنڈیشنز جاری کرتا ہے، اور اس اسٹیٹمنٹ آف کنڈیشنز کے تحت جو ہے وہ لینڈ کسی کو الاٹ کی جا سکتی ہے۔ اسٹیٹمنٹ آف کنڈیشنز کا مطلب یہ ہے کہ یہ لینڈ جو ہے یہ ٹیننسی کے طور پہ الاٹ کی جا رہی ہے، یہ اس کو آفر کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ مثلا فار ایگزامپل کوئی زمین ہے وہ غیر آباد پڑی ہے تو اس اسٹیٹمنٹ میں یہ لکھا ہوگا کہ جو اس کو حاصل کرے گا یا اس کو لے گا زمین کو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اس کو 1 مہینے کے اندر، 6 مہینے کے اندر، سال کے اندر آباد کرے۔ تو ان زمینوں کو وہی حیثیت حاصل ہوگی کہ جو کراؤنز گرانٹس ایکٹ 1895 کے تحت جو زمینیں لوگوں کو ٹرانسفر کی جاتی تھیں اس کے مطابق ان زمینوں کے ساتھ سلوک ہوگا۔ تو سیکشن 16 کے مطابق جو گورنمنٹ لینڈ کا پرچیزر ہوتا ہے اس پرچیزر کو جب تک کہ وہ اس کی پوری پیمنٹ ادا نہ کر دے اس وقت تک وہ اس کا گورنمنٹ کا مزارع کہلاتا ہے۔ تو جب وہ پیمنٹ ادا کر دیتا ہے تو اس کے بعد اس کی ٹیننسی ختم ہو جاتی ہے اور وہ اونرشپ بن جاتا ہے۔ سیکشن 17 میں جو کلیکٹر ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ کسی بھی ٹیننٹ کو یہ حق دے دے یا اس کو یہ اجازت دے دے کہ وہ اپنی ٹیننسی میں جو زمین ہے اس میں سے ساری زمین یا اس کا کچھ حصہ وہ کسی دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کر لے، یعنی کہ اگر اس کے پاس فار ایگزامپل 12 ایکڑ ہے تو 12 ایکڑ کی پوری بھی ایکسچینج وہ کر سکتا ہے، اور اس میں سے کوئی 2-4 ایکڑ بھی ایکسچینج کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کلیکٹر کی جو ریٹن پرمیشن ہے وہ ضرورت ہے، بہت ضروری ہے۔ اچھا، یہ جو ٹیننسی کے رائٹس ہوتے ہیں ان کو کسی بھی عدالت کی ڈگری میں، ججمنٹ میں، اجراء کے اندر نہ ان کو اٹیچ کیا جا سکتا ہے نہ ان کو سیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ٹیننسی رائٹس جو ہیں اٹیچمنٹ سے اور پرکی سے مبرہ ہیں، اور یہ جو کمشنر ہوتا ہے اس کی تحریری اجازت کے بغیر جو رائٹس کسی ایک ٹیننٹ نے حاصل کیے ہوتے ہیں یا جو اس کے اندر انٹرسٹ ہوتا ہے وہ کسی دوسرے کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اس کی انہیریٹنس کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ سیکشن 20 ہے اس کا قانون کا جو اس ٹیننسی کے رائٹس کی انہیریٹنس کو ڈیل کرتا ہے۔ ایک مسلم جو ٹیننٹ ہے اس کی ڈیتھ کے بعد اس کی جو وہ ٹیننسی ہے وہ اس کے جو وارثان ہیں اس میں مسلم پرسنل لا کے مطابق ہی تقسیم ہوتی ہے۔ جو انہیریٹنس کا مسلم لا ہے اس کے مطابق اس کے جو بیٹے بیٹیاں یا بیوہ ہے اس کے درمیان جو ہے وہ جائیداد جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے۔ البتہ اس کے اندر پرووائڈڈ ہے کہ جو فیمیل لمیٹڈ اونر ہوتی ہے تو وہ فیمیل لمیٹڈ اونر کے مرنے کے بعد اس کا جو وہ ٹیننسی ہے وہ تقسیم ہوگی جو اس سے پہلا لاسٹ فل اونر تھا
فل اونر کے وارثان کے درمیان وہ زمین جو ہے وہ ٹیننسی جو ہے وہ تقسیم ہوگی۔ اگر کوئی ٹیننٹ اپنے اس ٹیننسی کے لیے کسی سکسیسر کو نومینیٹ کر دے اور بعد میں وہ جو ٹیننٹ ہے وہ مالک بن جائے تو وہ جو نومینیشن ہے وہ ایفیکٹ نہیں کرے گی اور وہ نومینیشن ایسی ہی اس کی رہے گی۔ اب آ جاتا ہے نیکسٹ، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بریچ آف ٹرمز آف ٹیننسی کی، یعنی کہ اگر کوئی ٹیننٹ گورنمنٹ کی لینڈ لے کے اس کے بعد اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہوتی ہیں ان کو توڑ دیتا ہے یا وائولیٹ کرتا ہے تو اس کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے۔ اس میں دو کارروائیاں اس کے اندر پرووائڈڈ ہیں قانون کے اندر۔ نمبر ایک یہ ہے کہ کلیکٹر اس کے اوپر فائن امپوز کر سکتا ہے، دوسرے نمبر سے وہ ٹیننسی جو ہے وہ ریزیوم کی جا سکتی ہے، یعنی کہ وہ زمین جو اس کو دی ہوئی تھی وہ اس کو واپس لی جائے، جس طرح ہم نے واپس لی جا سکتی ہے۔ جس طرح ہم نے اوپر بات کی تھی کہ جو یہ ٹیننسی کے رائٹس ہیں یہ ڈگری میں یا اجراء میں ان کو اٹیچ یا سیل نہیں کیا جا سکتا، اس طرح جن لوگوں کو زمین ملی ہوتی ہے گھوڑا پالنے کے لیے یا اونٹ پالنے کے لیے یا کوئی دوسرے جانور پالنے کے لیے، تو اس میں بھی یہ ہے کہ وہ جو جانور ہیں جو انہوں نے اس سکیم کے تحت پالے ہوتے ہیں وہ اور ان کے آگے جو بچے ہیں ان کو بھی کسی ڈگری میں یا اجراء میں پر کر کے اٹیچ کر کے آکشن نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی شخص سرکاری زمین پہ غیر قانونی طور پہ قبضہ کر لے تو اس کے خلاف جو گورنمنٹ ہے سب سے پہلے کارروائی یہ کرتی ہے کہ زمین اس سے واپس لی جا سکتی ہے۔ نمبر دو یہ ہو سکتا ہے کہ اس زمین کے اوپر جو فصل ہے جو پلانٹس ہیں وہ بھی بحق کے سرکار ضبط ہو سکتے ہیں۔ نمبر تین جو ہے اس کو 2 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے، اور نمبر 4 جو ہے اس کو 6 ماہ کی جو ہے قید بمشقت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس قانون کے تحت جو ہے جو ریونیو کورٹس ہیں جو کریٹ ہوئی ہیں انڈر لینڈ ریونیو ایکٹ، ان کی اس کی ایکسکلوسیو جورسڈکشن ہے، اور سول کورٹ کی عدالتیں جو عام دیوانی عدالتیں ہیں ان کے پاس ان مقدمات کا اختیار سماعت نہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا موضوع ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے کسی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔